أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ کائمی ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب نہ کیجیے کریں، لیکن ویڈیو کو مکمل لازم دیکھیں کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سورۃ آل عمران سے شروع کریں گے۔ آج بقرہ ہم نے ختم کر لیے، تو آج جو ہم 10 اپنا تلاوت ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے اور سورۃ آل عمران سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو بھی اتارا ہے۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی 5 کتابیں اور انجیل سے مراد نئے عہد نامے کی 4 مشہور انجیلیں لے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ الجھن پیش آتی ہے کہ کیا فی الواقع کتابیں کلام الہی ہیں، اور کیا واقعی قرآن ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں درج ہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اندر مندرجہ ہے، اور انجیل نئے عہد نامے کی اناجیل عربیہ کا نام نہیں، بلکہ وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران میں ان پر نازل ہوئے۔ ان میں سے 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے انہیں دیے تھے۔ باقی مندہ احکام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر اس کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھی، اور ایک نقل بنی لادی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ اسی کتاب کا نام تورات تھا۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک کاپی جو بنی لادی کے حوالے کی گئی تھی پتھروں کی لوہے سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی۔ بنی اسرائیل اس کو تورات ہی کے نام سے جانتے تھے، لیکن اس سے ان کی غفلت اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ یہودیہ کے بادشاہ یوسیہ کے عہد میں جب ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کاہن یعنی ہیکل کے سجادہ نشین اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا خلقیہ کو ایک جگہ تورات رکھی ہوئی مل گئی، اور اس نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو دیا، اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر ایک بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے ایک عجیب انکشاف ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاتھ تاج نسیان پر رکھے ہوئے تھے، وہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے، ہمیشہ کے لیے گم کر دیے۔ پھر جب عزر عقائن عزیر کے زمانے میں بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگ بابل کی صحیح سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا تو عزرا نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی جو بائبل کی پہلی 17 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے 4 باب یعنی خروج، اخبار، گنتی اور استثنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہیں۔
اور اس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تورات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہیں جو عذرا اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو سکے. بس دراصل اب تورات اس منتشر اجزاء کا نام ہے جو سیرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بکھرے ہوئے ہیں. ہم انہیں صرف اس علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ اس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں سیرت موسوی کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے یہ فرمایا یا موسیٰ نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا یہ کہتا ہے، وہاں سے تورات کا ایک جز شروع ہوتا ہے، اور جہاں پھر سیرت کی تقریر شروع ہو جاتی ہے وہاں وہ جز ختم ہو جاتا ہے. بیچ میں جہاں کہیں کوئی چیز بائبل کے مصنف نے تفسیر تشریح کے طور پر بڑھا دی ہے، وہاں ایک عام آدمی کے لیے تمیز کرنا سخت مشکل ہے کہ آئے اصل تورات کا حصہ ہے یہ شرح تفسیر. تاہم جو لوگ کتب آسمانی میں بصیرت رکھتے ہیں وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان اجزاء میں کہاں کہاں تفسیری تشریح اضافے ملحق کر دیے گئے ہیں. قرآن انہیں منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہیں کی وہ تصدیق کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو باوجود اس کے کہ بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے، اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان ایک سرمو فرق نہیں پایا جاتا. آج بھی ایک ناظر صریح طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ دونوں چشمے ایک ہی منبع سے نکلے ہوئے ہیں. اسی طرح انجیل دراصل نام ہے ان الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2.5-3 برس میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے. وہ کلمات کی بات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کیے گئے تھے یا نہیں، اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے. ممکن ہے بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا ہو اور ممکن ہے کہ سننے والے متقدین نے ان کو زبانی یاد کر رکھا ہو. بہرحال ایک مدت کے بعد جب آن جناب کی سیرت پاک پر مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیے گئے جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے سے پہنچے تھے. آج متا مرکز لوکا اور یوحنا کی جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے، دراصل انجیل وہ نہیں ہے بلکہ انجیل حضرت مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں. ہمارے پاس ان کو پہچاننے اور مصنفین سیرت کے اپنے کلام سے ان کو ممیز کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سیرت کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا یا لوگوں کو یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں. قرآن یہ اجزاء کے مجموعے کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے. آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا، اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ بھی غیر متصبانہ غور و تأمل کے بعد بآسانی حل کیا جا سکے گا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یقین اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یعنی وہ کائنات کی تمام حقیقتوں کا جاننے والا ہے. جو کتاب اسے نازل کی ہو وہ سراسر حق کی ہونی چاہیے، بلکہ خالص حق صرف اسی کتاب میں انسان کو میسر آ سکتا ہے جو اس علم و دانا کی طرف سے نازل ہو. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اس میں دو اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے. ایک یہ کہ تمہاری فطرت کو جیسے وہ جانتا ہے نہ کوئی دوسرا جان سکتا ہے، نہ تم خود جان سکتے ہو، لہذا اس کی رہنمائی پہ اعتماد کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں. دوسرا یہ کہ جس نے تمہارے تکرار حمل سے لے کر بعد کے مراحل تک ہر موقع پر تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں تک کو پورا کرنے کا اہتمام کیا، کس طرح ممکن تھا کہ وہ دنیا کی زندگی میں تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام نہ کرتا؟ حالانکہ تم سب سے بڑھ کر اگر کسی چیز کے محتاج ہو تو وہ یہی ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخری متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون متشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی. اس میں محکم آیات ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ دوسری آیاتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں. تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو ان میں سے متشابہ ہیں فتنے کی تلاش میں، اور ان کی حقیقت ماہیت معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت حاصل نہیں کر سکتے اور وہی جو ہوش مند ہیں. محکم اور پختہ آیات وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہو اور جنہیں ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو. اس کتاب کی جڑ، بنیاد اور اساس وہی ہے. اور کچھ دوسری آیاتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں جن کا حقیقی اور صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے. جن کے دلوں میں ٹیڑھا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص نئی بات نکالی جائے تاکہ اپنی ذہانت و فطانت کا ڈنکا بجایا جا سکے، یا کوئی فتنہ اٹھایا جا سکے، کوئی فساد پیدا کیا جائے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو قلبی طور پر مخلص ہوتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کہ آیات کی اصل حقیقت، اصل منشا اور اصل مراد کیا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو. جن لوگوں کو رسوخ فی علم حاصل ہو گیا، جن کی جڑیں علم میں گہری ہو چکی ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جو بات صاف سمجھ میں آ گئی اس پر عمل کریں گے، اور جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے لیے انتظار کریں گے، لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحم عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے. ربنا إنا جميع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار. کافروں کو ان کے مال، ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے. جزاک اللہ. والسلام.